نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 ستمبر درس فیضان الحدیث نمبر 272۔ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے حق گوئی کا بیان۔ حق گوئی کا مطلب یہ ہے سچائی پر کھڑا رہنا اور سچ بولنا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یعنی بہترین جہاد یہ بہت بڑا جہاد ہے، اگرچہ یہ جہاد باللسان ہے، لیکن سچ بولنا، جہاں پر سچ کی رکاوٹ ہو، جہاں پر سچ بولنے کی اجازت نہ ہو، جہاں سچ چھپایا جائے اور کسی کی جان جو ہے اس سچ کے نہ بولنے سے جاتی ہو، کسی کی عزت پائمال ہوتی ہو، تو وہاں پر آپ سچ بول کر اس حق کو ادا کریں، یہ آپ کا جہاد ہوگا۔ اس کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سچ ویسے بھی مومن کی شان ہے، مومن کی عظمت کی شان ہے، مومن کی شجاعت کی شان ہے، مومن کی عزیمت کی شان ہے کہ مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اور سچ میں بڑی برکت ہے، اور سچ اتنی طاقتور چیز ہے کہ جو لوگ سچ بول کر اپنے نظام حالات کو چلاتے ہیں وہ یقیناً ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، کامران رہتے ہیں۔ حق گو انسان کو نامعلوم سفر حیات کے کتنے ہی مصائب جھیلنے پڑیں، کہیں قید و بند کی صحبتوں سے گزرنا پڑے اور کہیں ہتھیلی پر سر رکھ کر ظالموں سے مقابلہ ہو، کبھی جانی اور مالی نقصان برداشت کیا تو کبھی وطن سے بے وطن ہونے کی تکالیف اٹھائی، مگر نہ تو ایمان و یقین میں لغزش آئی اور نہ ان کے پائے ثبات ڈگمگائے، بلکہ جو ان پر سختیاں بڑھتی گئی تو ان کے عزم جواں اور ارادے مضبوط ہوتے گئے۔ بالآخر اللہ نے انہیں ساحل مراد سے ہمکنار کر لیا۔ یہ کہا گیا قرآن پاک میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ حق گوئی کا اظہار اس وقت ضروری اور فرض ہو جاتا ہے جب حق کے مقابلے میں باطل ابھرتا ہو اور طاقتور نظر آئے۔ اس وقت اہل عزیمت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حق کا اعلان ببانگ دوہل کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے۔ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ ببانگ دوہل سنا دیجیے اور مشرکین کی مطلق پرواہ نہ کیجیے۔ ہم تم کو تمہاری ہنسی اڑانے والوں کے مقابلے میں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود قرار دیتے ہیں کافی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ سچائی میں بڑی طاقت ہے، سچ میں برکت ہے، اور جھوٹ میں ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ تو ہم نے سچ بول کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، سچ بول کر سچائی پر خود بھی قائم رہنا ہے اور لوگوں کے حق میں بھی سچ بول کر ان کو بھی ظلم سے نجات دلانی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پڑی ہے دوسروں کی لڑائی میں۔ نہیں، مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے لیے رسوائی کا ذریعہ نہیں بنتا، اس کو سب و شتم نہیں کرتا، اس کو گالی گلوچ کے سپرد نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، قرآن مجید اور احادیث کا ایک ایک جملہ ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں کچھ سکھا رہا ہے۔ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے آگے بڑھنے کے لیے اپنے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ سیکھنا ہے۔ بس سیکھیے، اور سب سے پہلا جو سبق سیکھنے کا ہے وہ ہے سچائی، صداقت اور ایمانداری۔ اس پر اگر آپ قائم رہیں گے تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔